السلام علیکم پاکستان۔ چودھری ذوالفقار علی مان، صدر بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، آج ہم ان کا انٹرویو کرنے ان کے آفس پہنچے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے چیمبر آف کامرس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بہاولپور کے بزنس کے حوالے سے۔ تو آئیے چودھری ذوالفقار علی مان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری ذوالفقار علی مان صاحب، صدر بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ آج ہم ان سے چیمبر آف کامرس کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے، بہاولپور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، بہاولپور کے بزنس کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بہترین سر۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی، کیونکہ ہم اپنے گاؤں میں ہی رہتے تھے والد صاحب کے ساتھ۔ ہمارے والد صاحب شروع سے بزنس کرتے تھے۔ ٹھیک۔ پھر مڈل تک ہمارا گاؤں تھا، اس کے بعد ہم چلے گئے یزمان ہائی اسکول میں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ہم نے یزمان سے ہی انٹر میں نے کیا، انٹر کالج یزمان تھا۔ وہاں سے ہی ہمیں تھوڑا بہت سیاسی سوجھ بوجھ آئی، اچھا کیونکہ 89 میں جب محترم بینظیر بھٹو نے یونین آزاد کی تھی، اس اچھا۔ وقت میں نے جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا تھا اچھا۔ اور الحمدللہ میں اپنا کامیاب ہو گیا تھا۔ ٹھیک۔ سر، یہ بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ مطلب آپ کو بزنس کا شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ بزنس کی دنیا میں آپ نے جانا ہے؟ بزنس کا مائنڈ تو پہلے ہی تھا، کیونکہ میں سب سے بڑا تھا بھائیوں میں سے، اچھا۔ اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے، کہ والد صاحب کے ساتھ ہی ملنا ہے، کہ والد صاحب اکیلے تھے ہمارے اور کوئی چاچا یا تایا نہیں تھا۔ ٹھیک۔ والد صاحب بزنس کرتے تھے چھوٹا بڑا، پھر انہوں نے غلہ منڈی یزمان میں آڑت کی دکان بنا لی، کمشن ایجنٹ کی۔ اچھا۔ تو میرا جب میں میٹرک میں 9th میں ہوا، 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر وہاں یزمان آنا جاتا رہتا، دکان کے اوپر میں ٹائم 2-3 گھنٹے دیتا تھا۔ اچھا۔ اسی حساب سے آہستہ آہستہ مجھے نالج آتا گیا۔ ٹھیک۔ پھر میں نے ایف اے مکمل کیا، اس کے بعد والد صاحب کہتے دکان پہ آ جب، میں نے کہا نہیں، دکان پہ نہیں کام کرنا، یہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، مجھے کوئی اور بزنس کر دیں۔ وہاں سے ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ مائنڈ سیٹ بنا کہ ہم کاٹن فیکٹری لگائیں، جو ہم نے دوستوں سے مشاورت کے مل کے بعد ہم نے 1991 میں نے کاٹن فیکٹری بنائی۔ 18 سال کی میری ایج سے جب سے میں بزنس کر رہا ہوں، الحمدللہ کاٹن فیکٹری رن اب تک چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سر، بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بہاولپور کی بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، ہمیں بتائیے گا۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس بزنس کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ جی سر۔ اس میں آپ دیکھیں جتنے کوئی ایشوز ہیں، مختلف معاملات ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ای او بی، سوشل سیکورٹی، ٹیکسز کے معاملات، یہ چیمبر آف کامرس اپنے لیول کے اوپر ان سے ڈسکس کرتا ہے، جو بزنس کمیونٹی کے ایشو ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے ان کو فیسیلیٹ کرتا ہے۔ جی سر، ایز اے صدر چیمبر آف کامرس بہاولپور کے بزنس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بہاولپور ہمارا ایک دیکھا جائے تو زرعی ڈسٹرکٹ ہے، بہاولپور جو ضلع ہے، زراعت کے حوالے سے اس میں گندم، چاول، آپ کہہ لیں مکئی کی فصل تھوڑی ہو رہی ہے، لیکن زیادہ تر گندم، چاول اور کپاس کی فصل ہے ادھر کی مین، جو یہ چیزیں ہیں۔ جی۔ اور الحمدللہ یہ زرعی صوبہ ہونے کے ناطے یہ کافی گرو کر رہا ہے، اور اس میں اصل میں اس میں چاہیے ہمیں انڈسٹری اور لگنی چاہیے تاکہ وہ ان کو مزید بہتر طریقے سے چل سکے بہاولپور۔ ٹھیک۔ سر، بہاولپور کے بزنس مینوں کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ چاہتے ہوں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بزنس مین یہی مسائل ہے مین، تو جیسے اب این ایچ اے نے فنڈا ڈالا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں این ایچ اے کا ایک ٹیکس ہے وہ دیں، جو انڈسٹری این ایچ اے کے اوپر آ رہی ہے، جی۔ وہ ان سے تقریباً 20-22 سال کے پیچھے ٹیکس مانگ رہی ہے۔ ہم نے دوستوں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے این ایچ اے کی بات کی، ان کو تھرو رائٹ آف وے دینے کے بعد ہم نے کہا رائٹ آف وے دیتے ہیں، باقی آپ ڈیزالو کریں، نیکسٹ ایئر سے لیں، آپ جو حاضر چل رہا ہے اب سے لے لیں، آگے آپ مزید ٹیکس، لیکن جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیا حل ہے، اور اس ایشو کے لیے ہم نے کافی کوشش کی اور اللہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ قومی ایک ہمارا ایشو بنا ہوا ہے، این ایچ اے کا، نیشنل ہائی وے جو ہے وفاقی گورنمنٹ کا دھارا ہے، تو اس سے بات کچھ ہو رہی ہے، امید تو ہے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔
ٹھیک. سر چیمبر آف کامرس کے کیا مقاصد ہیں؟ چیمبر آف کامرس یہی مقاصد ہے کہ لوکل جو آپ کی یہ پروڈکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں کو چیمبر کے ممبر کو مستفید کیا جائے، مختلف ایشو کے اوپر ان کو بتایا جائے اور انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے مختلف انڈسٹری کے مثلا بتایا جائے کہ یہ ہم بھاولپور میں ہو سکتا ہے، انڈسٹری یہ لگ سکتی ہے. اور باقی جو ہے دوسرے آپ اس میں لوکل ہینڈی کرافٹ ہے، چنی کا کام ادھر ہوتا ہے، مختلف کیٹیگری میں بہت سارا، اس کو ہم گرو کرنے کے لیے مختلف اسٹال بھی لگاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے چولستان جیپ ریلوے ٹریڈ فیئر کا انعقاد کیا، وہاں ہم نے ان کو اسٹال دیے، بھاولپور چیمبر نے مکمل اور آئی یو بی نے مل کے یہ کام کیا سارا. وہاں مسلم ہینڈی کرافٹ یہ ان چیزوں کے تاکہ ان کو گرو ہو، لوگوں کو جو گھر میں بیٹھے عورتیں کام کرتی ہیں تاکہ ان کو بھی بینیفٹ مل سکے، ان کا آواز اوپر تک جا سکے، ڈائریکٹ ان سے رابطہ ہو جائے، مڈل مین سے کام کم ہو جائے ان کا. ٹھیک. سر بہاولپور میں انڈسٹری کس طرح لے کر آ سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہاولپور میں انڈسٹری آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی بہت پہلے جو لگی ہوئی ہے کافی ہے لیکن کم ہے. اس میں آپ مینوفیکچر جو انڈسٹری ہوتی ہے نا وہ مین ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا انڈسٹری اسٹیٹ 2006-07 سے ہم اس کو لگے ہوئے ہیں. 2017 سے اس کی ایلوکیشن زمین الاٹمنٹ ہو گئی، ہر چیز ہو گئی. وہ انڈسٹری اسٹیٹ ہمارا مکمل نہیں ہوا. ہم نے کافی دفعہ بہاولپور چیمبر نے بہت کوشش کی ہے، پھر میک کے ساتھ مل کے متعلقہ انتظامیہ کمیشنر صاحب اور ڈی سی صاحب سے مل کے کہ یہ ہمارے اس کو مکمل کریں، لیکن وہ پرابلم آ جاتے ہیں، فنانشیل ایشو آ جاتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ لیٹ ہو رہا ہے. اور مزید لگ رہا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں جس سیاسی طور کے اوپر کوئی اس کا گورنمنٹ نہیں لے گی، کیونکہ کریٹیکل گورنمنٹ ہے. نئی گورنمنٹ جو بھی کوئی ہے کہ اس سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور امید ہے ہمارا انڈسٹری اسٹیٹ جو ہے مکمل ہوگا، اس میں انڈسٹری لگے گی اور یہاں لوکل لوگوں کو روزگار ملے گا. مین تو مقصد ہے کہ جب انڈسٹری لگے گی روزگار بڑھے گا اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک. اچھا جناب، انڈسٹری سے بہاولپور کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ انڈسٹری کے بہاولپور لوگوں کو، لوکل لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ، روزگار ملے گا، لوگوں کو جابس کریٹ ہوں گی اور پراپر لوکل لیول کے اوپر بہاولپور کو مقامی لوگوں کا جو اکٹھا ہونا، سب چیز ہونا، اور ٹیکس جو کلیکٹ ہوگا وہ ضلع کونسل کو بھی جائے گا، مقامی تحصیل کونسلوں کو بھی جائے گا. جو مقامی ٹیکس ہوگا اس سے بہاولپور کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. سر کاٹن کو پروموٹ کرنے کے لیے چیمبر آف کامرس کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ چیمبر آف کامرس نے بہت اہم کام کیا ہے. اس میں WWF کے ساتھ مل کے ہم نے کئی دفعہ سیمینار منعقد کیے ہیں چیمبر میں، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کاٹن کو ہم کافی دفعہ، مطلب کاٹن جن ایسوسی ایشن کا ممبر ہے، میں بھی ہوں، اور اس لیول کے اوپر ہم نے کہا کہ اس کی سیڈ کی کوالٹی کو بہتر کرے گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر. جب تک سیڈ بہتر نہیں ہوگا ہماری کاٹن بہتر نہیں ہو سکتی. اور گرو کو انسینٹیو ملے تو کچھ ایسے ہونا چاہیے کہ ان کو ڈائریکٹلی ان کو فائدہ ملے، تاکہ وہ رعایت گورنمنٹ جیسے سبسڈی دے رہی ہے سیڈ میں، بیج میں، کھاد میں، وہ ڈائریکٹ گرو کو جائے، نہ کہ ٹوکن کی مد میں. کھاد میں ٹوکن چل رہا ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ گرو کو ہو. اس میں ڈائریکٹ اسی طرح ہوگا کہ ذمہ دار کو آپ ڈیزل میں، کھاد میں سبسڈی دیں، اس لیول کو ڈائریکٹ ذمہ دار خود اس کو وصول کریں. ٹھیک. اچھا جناب، ٹیکسز جو بڑھائے گئے ہیں جس سے مہنگائی ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹیکسز اگر دیکھا جائے تو یہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ٹیکسز اتنے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ عام آدمی اس سے پریشان ہو جائے. جیسے اب ہوا ہے، اس کی میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں گا. جی. اب انہوں نے، ہماری گورنمنٹ نے جو لگژری امپورٹ کے اوپر ٹیکس بڑھا دیے ہیں، کچھ کو بین کر دیا، کچھ ٹیکس بڑھا دیا، لیکن اس میں ایک انہوں نے یہ کیا، اب دیکھیں کہ انہوں نے کھجور کے اوپر ٹیکس 75 سے 80% بڑھا دیا. جو ہماری 200 والی کھجور تھی وہ 700-800 روپے چلی گئی ہے. اب آگے رمضان آ رہا ہے تو لوگوں کو اس کا بہت نقصان ہوگا، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ کھجور سے روزہ افطاری کرتا ہے. کھجور ہمارا لوکل ایشو ہے، ہر چیز ہے، اس کو گورنمنٹ چاہیے کہ لگژری آئٹم سے اس کو نکال کے تاکہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملے تھوڑا بہت. بالکل. سر پاکستان میں بزنس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ بزنس مین کو سہولتیں ملنی چاہیے، جو ایکسپورٹر ہیں ان کو سہولتیں ملنی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا سبسڈی زیادہ دیں، تو کچھ نہ کچھ ان کو رعایت ہونا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم اپنا مقام حاصل کریں، دوسرے ملکوں سے ہمارا موازنہ کیا جائے. جیسے انڈیا، بنگلہ دیش سے ہم کرتے ہیں، ان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے سال تو زیادہ تھی، لیکن اس سال کم ہو گئی. اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ جو بہت بڑھ چکی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، بہت ہو گئے ہیں، لیبر بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. ایکسپورٹ بہتر ہوگی تو ملک ہمارا ترقی کرے گا، اس کے علاوہ تو کوئی اور حل نہیں ہے. ٹھیک. سر چیمبر آف کامرس نے کن کن اداروں سے MOU سائن کیا ہوا ہے؟ چیمبر آف کامرس نے مختلف چیمبر سے MOU سائن کیا ہوا ہے، ریل اسٹیٹ سے بھی MOU سائن کیا ہوا ہے، مختلف لیب سے ہم نے MOU سائن کیے ہوئے ہیں. وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیمبر کے ممبر ہیں ان کو کارڈ ملا ہوتا ہے چیمبر کی طرف سے. وہ ممبر جو کارڈ دکھائے گا اس کو جو بھی انسینٹو ملتا ہے، وہ ہر لیبارٹری ہو گیا مثلاً، تو انہیں ریل اسٹیٹ والے ہو گئے، آپ دیکھ لیں ادھر ٹوئٹا شو روم ہے، کیا والوں سے بھی ہماری بات چل رہی ہے. تو ان سے ہم نے MOU سائن کیے ہیں تاکہ لوگوں کو انسینٹو ملے. جو چیمبر کے ممبر ہیں ان کو خاص کر کے انسینٹو ملے گا، کیونکہ جو چیمبر کے ممبر ہوں گے ان کے لیے یہ MOU سائن کیے جاتے ہیں. ٹھیک. ان فیوچر اس چیمبر آف کامرس کو لے کر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ انشاءاللہ ہم مین ہمارا جو ہے فیوچر میں انڈسٹری اسٹیٹ ہے بہاولپور چیمبر کی، تاکہ وہ رن کرے، یہاں انڈسٹری لگے، یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے.
बहावलपुर को तरक्की मिले। ठीक सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी कुदरत का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला उसको चला रहा है। इंसान मेहनत करता है, अल्लाह जब इंसान नेक खलूस से दिल से नियत अपने काम के लिए मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसको सिला ज़रूर देता है। ठीक। वो कामयाबी यही है कि आप मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। जब मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा, आप ग्रो करोगे, इंशाल्लाह आप तरक्की कर जाओगे। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरी इस कामयाबी में मेरा सबसे पहले तो मेरे वालिदैन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि वो वालदा और हमारी हयात अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब फौत हो चुके हैं, तो उनकी दुआ हमारे साथ हमेशा होती है। और हमारे साथियों ने भी बहुत मेहनत की है हमारी तालीम में, पढ़ाई में तरक्की करने के लिए। दोस्त भी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमारे मिले हुए हैं, हमारे साथ हैं। तो मुश्किल मतलब हर दोस्ती भी हर लेवल में चेंज होती रहती है इंसान की। बचपन में और होती हैं, कॉलेज में और चलेगी, और दो दोस्त होते हैं जो मुसलसल आपके साथ रहते हैं हमेशा। फिर बिज़नेस के दोस्त आ गए। अब बिज़नेस के दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहा है, ग्रो कर रहे हैं। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? तालीमी निज़ाम चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें हम 200 साल पुरानी ऐसी बातें उसमें हो रही हैं जो आज के दौर से तल्लुक़ ही नहीं है उनका, वो ख़त्म होनी चाहिए। वो हमारे तारीख़ होनी चाहिए। हमने अपने तालीमी निज़ाम में अल्लामा इकबाल कायदे-ए-आज़म का स्टेटस कम कर दिया है, उनको होना चाहिए ताकि हमारी नस्लों को पता चले कि हमारे मुल्क को किसने बनाया, कैसे बनाया, किन लोगों की मेहनत शामिल है, और कैसे कैसे ये मुल्क कितनी मुश्किलात के बाद हमें हासिल किया गया, हमें मिला है, अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा दिया है हमें। तो ये चीज़ है, और बाकी तो ठीक है। ठीक। सर, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? टूरिज़्म का मुझे शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ़ी हम तकरीबन 2012-13 में चैम्बर के थ्रू ही हम गए थे, श्रीलंका और चाइना गए थे हम। अच्छा। चैम्बर के बिज़नेस टूर के ऊपर ही गए थे, 20-22 लोग थे। फिर हम तकरीबन 2018 में हम दुबई, बाकू चैम्बर के तवस्सुत से ही गए थे, दोस्त की डेलीगेशन गया था चैम्बर का। तो लोकली तौर पे हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि हमें बाहर जाने के बजाय हम पूरा पाकिस्तान ही हम अपना देख लें, उससे अच्छी वाली बात ही नहीं है। खर्चा भी कम होता है इंसान का, हम जाते हैं यूरोप ये वो, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा पाकिस्तानी स्विट्ज़रलैंड से भी आपका बेहतर है। ठीक। हमारे जो नादरन एरियाज़ हैं बहुत खूबसूरत है, वहाँ जाना चाहिए। इंडस्ट्री टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए सब दोस्तों को, ताकि हमारा मुल्क भी फ़ाइनेंशियल तौर से बाहर से ज़रिए मदला आ सके, बाहर से लोग आएँ और हमारा मुल्क अच्छा ग्रो करे। ठीक। टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं? एज अ प्रेसिडेंट आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कहना चाहेंगे? टूरिज़्म को प्रमोट इस तरह कर सकते हैं जैसे हमने बहावलपुर चैम्बर के और आईयूबी के साथ मिलकर ट्रेड अफेयर का इनकाद किया बहावलपुर जीप रैली के ऊपर जी। वहाँ मुख्तलिफ किस्म की हैंडीक्राफ्ट लगी हुई थी। वहाँ अच्छा। आप किले हैं हमारे मसलन बहावलपुर में नवाब साहब के दौर के किले बने हुए हैं, ये भी एक टूरिज़्म का हिस्सा ही है। इनको प्रमोट हम करें, हमने चैम्बर के लेवल के ऊपर किया हुआ है, ये कर भी रहे हैं, और इसको मज़ीद प्रमोट करें ताकि बाहर से टूरिज़्म हमारे बहावलपुर में आए। बहुत अच्छी अच्छी जगह है बहावलपुर में देखने के लिए, हमारे चोलस्तान है, किला ड्राइवर है, नूरमला दरबार मला, लाल शोर नेशनल पार्क है, और मुख्तलिफ दरगाह आपके कह रही हैं उसमें मतलब जो सूफिया कराम हैं उनकी जगह बनी हुई हैं, ऐसी ऐसी खूबसूरत देखने के काबिल है। ठीक। सर, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खाना मैं नॉर्मली खाता हूँ, मैं ये कोई आप कहना कि बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं, जो है मिल के खा लिया। ठीक। ये भी नहीं कि खाने में हम ये कहें कि हम ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल जाता है सुकून से खा लेते हैं, जो भी बना हो, जो भी कहीं भी जाएँ सुकून से खा लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहें फेवरेट ये या नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मिल गया खा लिया, अल्लाह का शुक्र है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी आप देखिएगा तो मेरा वालिद ही है हमारी, क्योंकि हमने उनको देखा, उनसे सीखा, ग्रो किया, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया और बिज़नेस कराया, यहाँ तक हम पहुँचे हैं अपने वालिद साहब की वजह से पहुँचे हैं। बाकी हमारे आइडियल जो है वो मेन अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, एज ए मुस्लिम होने के नाते, बिल्कुल। क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनको भेजा है हमारे लिए। मखलूक पाकिस्तान मुस्लिम बन गए हैं हम, अल्लाह का शुक्र है, उनसे दुआ से हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो हमारे पास तो बहुत देर के बाद इस्लाम पहुँचा है, लेकिन असल में तो वही थे ना। तो वो आइडियल तो वही होने चाहिए हमारे एज ए मुस्लिम होने के नाते। जनाब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बहावलपुर के बिजनेसमैनों को एज आ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही दोस्तों से कहूँगा कि इंसान को सबसे अच्छा इखलाक होता है कि इखलाक से गिरी हुई कोई बात ना करें जी। अखलाकियत का हर किसी को दर्स दे। जो इंसान का इखलाक है इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। इखलाक से ही इंसान अच्छा बोलेगा तो दूसरों को माइल कर सकता है। अपनी ज़ुबान है चाहे जिधर मर्जी इस्तेमाल कर ले, गलत कर ले, सही कर ले, अगर अखलाकियात में रहते हुए बात करें किसी के साथ में तो वो आपका गर्विदा हो जाता है। इसलिए हमारे इस्लाम में भी है कि इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए। सबसे अच्छी बात अखलाक की है कि अखलाक को कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान को। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी,
تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔